بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 71 میں معدنیات میں خمس کے نصاب کی تفصیل بیان کی جائے گی. معدنیات میں خمس کے وجوب کے لیے نصاب شرط ہے، اس کی تفصیل پر گفتگو ہونے والی ہے. معدنیات کے نصاب میں فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا، یعنی علماء کا اس میں قدر اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی، اور علماء کے جو نظریات ہیں ان پر بحث ہوگی. شہید اول کی عبارت کا ادبی تجزیہ اور تحلیل پیش ہوگا. مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، متعلقہ احادیث اور روایات بیان ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی بیان ہوگا. معدنیات میں خمس کے نصاب کے بارے میں جو تعبیر شہید اول نے بیان کی ہے، تو لفظ قیل قال یقولو سے جو مجہول کا صیغہ ہے اس کا استفادہ کیا. یعنی بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ معدنیات میں بھی نصاب جو ہے شرط ہے، اور وہی سونے کا نصاب یعنی 20 مسکال شرعی یا 20 دینار سونے کے جو سکے ہوتے ہیں، وہ اگر خزانہ اور دفینہ اس کو پہنچ جاتا ہے نہ، معدنیات اگر اس کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر خمس واجب ہوگا. لیکن عبارت مصنف جو ہے اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ معدنیات میں نصاب شرط نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اس نظریے کو بعض فقہا کے نظریے کے طور پر ایک قول کے طور پر نقل کیا ہے، اور اس کو قالا یا اقوا یا ایک محکم نظریے کے طور پر پیش نہیں کیا. حالانکہ خود شہید اول اپنی فقہی کتاب بیان میں یقین اور جزم کے ساتھ نصاب جو ہے سونے کا اس کو شرط قرار دیتے ہیں اور معتبر قرار دیتے ہیں، اور روایت بھی اس باب میں اسی چیز پر دلالت کرتی ہے. اور اس کتاب میں جناب شہید اول نے جو ہے چاندی کے جو نصاب تھا یعنی 200 درہم تک پہنچ جانا، اس کو بھی معتبر جانا ہے. اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس باب میں چاندی کے نصاب پر دلالت نہیں کرتی، یعنی وہاں جو ہے کنز اور دفینہ کے بارے میں تو روایت بزنتی کی موجود تھی، لیکن معدنیات کے بارے میں بزنتی کی روایت وہ دلالت نہیں کرتی. تو اس کے بارے میں اب کیا ہے، اس کے عبارت کے ضمن میں تحقیق اور بحث کی جائے گی. فرمایا وقیل والمعدن کذالک، شہید اول کی عبارت بریکٹ میں ہوتی ہے، تو شہید اول کا کہنا ہے کہ ایک قول ہے کہ معدنیات بھی اسی طرح ہے، چونکہ معدنیات اسی طرح قرار دیے جیسے کنز میں اور دفینے میں شہید اول نے ذکر کیا تھا کہ 20 دینار کا نصاب شرط ہے، تو اس میں بھی اسی طرح نصاب شرط ہے ایک قول کے طور پر. یشترط بلوغہ 20 دینارا، یعنی معدنیات کا پہنچ جانا شرط ہے 20 دینار مالیت کو. اگر جو معدنیات نکالی جاتی ہے اس کی مالیت اور قیمت 20 دینار کو پہنچ جاتی ہے، سونے کے جو سکے ہوتے ہیں مسکال شرعی جو ہیں، تو پھر اس پر خمس واجب ہوگا. شہید ثانی فرماتے ہیں وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْقِيلِ تَدُلُّ عَلَى تَوَقُّفِهِ فِيهِ، شہید اول کا اس نظریے کو ایک قول کی طرف نسبت دینا دلالت کرتا ہے کہ وہ خود اس نصاب کے بارے میں توقف کرتے ہیں، یعنی واضح نظریہ یہاں نہیں دینا چاہتے. مع جزمہ بہ فی غیرہ، حالانکہ خود شہید اول جو ہیں وہ دوسری کتاب میں اسی نظریے کو یقین کے ساتھ اختیار کرتے ہیں.
وصحیح البزنتی دال علیہ فالعمل به متعین، اور صحیح بزنتی اس پر دلالت کرتی ہے واضح طور پر، فالعمل به متعین تو اسی پر عمل کرنا واجب ہے، متعین ہے۔ شاید ہم نے پہلے وضاحت میں کہا تھا کہ یہ صحیح بزنتی کی دلالت اس پر واضح نہیں ہے، تو وہ اشتباہ تھا۔ شہید ثانی نے جو ہے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ صحیح بزنتی واضح طور پر اس پر دلالت کرتی ہے، اور صحیح سند روایت حجت ہوتی ہے، جب وہ موجود ہے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ وفی حکمها بلوغه 200 درہم، 200 درہم، درہم نہیں پڑھنا، وہ ہا حلقی تو نہیں ہے، یہ ہا جو گول ہوتی ہے یہ اس طرح جو ہا حلوے والی کی طرح خارج نہیں کی جاتی، اس میں سیٹی ساتھ نہیں ہوتی ہے یہ چیزیں۔ کما مر عند المصنف، اور اسی کے حکم میں ہے، یعنی معدنیات پہنچ جائے 200 درہم چاندی کے جو ہے، اس کی قیمت اگر 200 درہم چاندی کے پہنچ جاتی ہے تو بھی اس پر خمس واجب ہونا چاہیے۔ کما مر عند المصنف، جیسا کہ مصنف سے پہلے نقل ہو چکا ہے، یعنی وہ اس کو کافی سمجھتے تھے، یقین کے ساتھ انہوں نے بیان میں یہ نظریہ اختیار کیا تھا۔ مع ان الروایت ہنا تدل علیہ، حالانکہ روایت یہاں یعنی معدنیات کے نصاب میں چاندی کے 200 درہم کو کافی سمجھنے میں دلالت نہیں کرتی۔ اچھا، یہ ہم نے جو دوسری جو ہے عبارت لی تھی جس جگہ سے، جس نسخے تھے، تو اس میں لا نہیں تھا، حالانکہ جو شہید ثانی کی کتاب ہے شرح الامہ روضۃ البہیہ، اس کے تحقیقی نسخوں میں لا موجود ہے۔ تو شہید ثانی گویا کہ شہید اول کی وہ بیان والے نظریے کو یعنی اشکال کرنا چاہتے ہیں کہ جناب علی آپ نے تو معدنیات میں دونوں یعنی سونے اور چاندی دونوں کے نصاب کو یقین کر لیا ہے، حالانکہ چاندی کے نصاب پر وہ دلالت نہیں کرتی روایت۔ انشاءاللہ ہم اصل کیا ہے روایت کو لے کر آئیں گے تو اس کے ضمن میں یہ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ عبارت کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ وقال الشیخ فی الخلاف لا نصاب له، شہید اول نے نظریے کو نقل کیا ہے کہ شیخ توسی متوفی 460 اپنی فقہی کتاب الخلاف میں فرماتے ہیں کہ معدنیات کا نصاب نہیں ہوتا، معدنیات جتنی مقدار میں بھی نکل آئے اس کو کیا ہے، اس کا خمس نکالنا چاہیے۔ 20 سونے کے سکوں کی مقدار کو پہنچنا یا 200 درہم چاندی کی مقدار کو پہنچنا وہ معتبر نہیں، یہ شیخ توسی کا نظریہ ہے۔ بل یجب فی مسمہ ہو، بلکہ واجب ہے خمس اتنی مقدار میں اگر معدنیات نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو بھی معدنیات حاصل ہوئی ہے۔ وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَكْثَرِ، اور یہ اکثر فقہا کا نظریہ ہے کہ معدنیات میں نصاب شرط نہیں ہوتا، نظراً الی الاسم، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 20 سونے کے سکے یا 200 درہم چاندی سے کم بھی ہو تو معدنیات ہوتا ہے، اور معدنیات میں خمس واجب ہے۔ والروایت حجت علیہم، شہید ثانی فرماتے ہیں جناب شیخ توسی اور اکثر فقہا جو نصاب معدنیات میں شرط نہیں کرنا چاہتے، ان کے خلاف روایت حجت ہے، یعنی انہوں نے یہ جو نظریہ اختیار کیا ہے روایت کی موجودگی میں اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ روایت معتبر موجود ہے تو کم از کم جو ہے 20 سونے کے سکے کو پہنچے گا معدنیات تو اس پر واجب ہوگا خمس۔ واعتبر ابو الصلاح التقی الحلبی فیہ دینارا کالغوث، اور ابو صلاح حلبی مشہور فقیہ ہیں، انہوں نے شرط قرار دیا ہے معدنیات میں نصاب، بھائی اگر معدنیات ایک سونے کے سکے کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو وہی اس کا نصاب ہے اور اس میں خمس واجب ہوگا۔ کالغوث، جیسا کہ غوث اور غوطے کے ذریعے سمندر سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں اس میں بھی 1 دینار نصاب انہوں نے قرار دیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں استناداً الی روایت قاصرۃ، انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ ایک روایت ہے
جو اس مطلب کو ثابت کرنے سے قاصر ہے، کمزور ہے، اس میں پختگی نہیں پائی جاتی۔ تو اس میں کس جہت سے پختگی نہیں پائی جاتی، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ جناب ابو صلاح حلبی نے جس روایت سے استفادہ کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ جب روایت کی سند ضعیف ہو تو پھر اس سے جو ہے استدلال مشکل ہو جاتا ہے، اس کو حجت نہیں سمجھا جاتا۔ نعم یعتبر الدینار او قیمته فی الغوث قطعا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ غوث، غوطے کے ذریعے جو چیزیں سمندر سے نکالی جاتی ہیں ان میں نصاب شرط ہے، 1 دینار اس کا نصاب ہے یا اس کی قیمت تک وہ پہنچ جائے۔ غوث قطعاً یعنی شہید ثانی فرماتے ہیں یقیناً غوث کا جو 1 دینار یا اس کی قیمت کو پہنچنا نصاب ہے، یہ شرط ہے۔ واکتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبیہ ہونا، شہید اول نے صراحت کے ساتھ دفینہ اور کنز اور معدنیات کے نصاب کو بیان کیا ہے، لیکن غوث کے نصاب کو صریحاً بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ شہید اول نے اکتفا کیا ہے ان اشتراطہ فیہ کہ 1 نصاب 1 دینار تک غوث کا پہنچ جانا شرط ہے۔ کیسے بیان کیا؟ بے تشبیہ ہونا، یعنی اس کو تشبیہ دے دی ہے، یعنی معدنیات میں ابو صلاح نے 1 دینار کو نصاب قرار دیا ہے، جیسے غوث میں 1 دینار نصاب ہونا شرط ہوتا ہے۔ تو گویا کہ غوث میں تو وہ یقیناً شرط ہے اور معدنیات میں جناب حلبی کا یہ نظریہ ہے۔ بہرحال یہ پرانے دور میں جو کتابیں لکھی جاتی تھی ان میں یہ لطافت وغیرہ پائی جاتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں نصاب جو ہے معدنیات کا، اس پر بحث کرتے ہیں۔ 20 دینار جو ہے یہ ایک نظریہ ہے کہ معدنیات میں بھی 20 دینار تک اس کا پہنچنا، سونے کے سکوں تک پہنچنا شرط ہے، جیسا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے مبسوط میں، وہ ان کی تفصیلی فقہی کتاب ہے۔ نہایہ ان کی وہ جو ہے نا جی مختصر کتاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ 2005-07 کے درمیان شائع ہوا تھا۔ سید نسیم تھے ایڈوکیٹ لاہور میں، انہوں نے اس کا انگلش سے ترجمہ کیا تھا۔ دیکھیں اصل کتاب عربی میں ہے، ایک ایڈوکیٹ اور وکیل آتا ہے، وہ اس کا انگلش سے اس کا ترجمہ اردو میں کرتا ہے، تو یہ واقعاً جوش جذبے کے کام ہوتے ہیں۔ اور ابن حمزہ نے بھی اس نظریے کو اختیار کیا ہے، اور متاخرین کی ایک جماعت نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جو شہید ثانی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، صحیح بزنتی جو کہ جلیل القادر فقی اور امام رضا علیہ السلام کے راوی تھے، ان کا بیان ہے سألت ابا الحسن علیہ السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر حل فیہ شیء قال علیہ السلام لیس فیہ شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثلہ الزکاة 20 دینارا۔ میں نے سوال کیا کہ معدنیات کم یا زیادہ جو نکالی جاتی ہے اس میں کچھ واجب ہے؟ فرمایا اس میں کچھ واجب نہیں ہے حتیٰ کہ وہ اتنی مقدار کو سرمایہ پہنچ جائے جتنی مقدار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 20 دینار کو پہنچ جائے سونے کے سکے۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب ما یجب فی الخمس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو سونے کا نصاب تو یہ نص موجود ہے روایت، تو اس سے چاندی کے 200 جو تھے سکے یا اس کے جو درہم تھے اس کی طرف تعدی کرنا، حالانکہ قیمت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ قیاس ہے اور اس کے علماء قائل نہیں ہیں۔ اور بہت سے قدماء شیعہ فقہا جو تھے وہ معدنیات میں نصاب کو شرطی قرار نہیں دیتے تھے، اور وہ اس معدنیات میں وجوب خمس کی دلیل کے اطلاق اور وسیع معنی سے تمسک کرتے تھے۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ جب روایت صحیحہ موجود ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ ابو صلاح حلبی جو ہیں وہ
معدنیات کی قیمت اگر 1 دینار کو پہنچ جائے تو اس کو نصاب قرار دیتے ہیں اور خمس کو واجب سمجھتے ہیں۔ ان کی بھی ایک دلیل ہے صحیح بزنتی، صحیح بزنتی جناب علی ان کی دلیل ہے، یہ ابو صلاح حلبی کا نظریہ تھا۔ وہ محمد بن علی بن ابی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں امام ابو الحسن علیہ السلام سے، سألتہ عما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة حل فیہما زکوٰۃ، یعنی میں نے امام سے سوال کیا جو سمندر سے لولو، مرجان، یاقوت، زبرجد نکالے جاتے ہیں اور جو معدنیات سونا چاندی نکالی جاتی ہیں، کیا ان میں زکوٰۃ ہے؟ امام نے فرمایا اذا بلغت قیمتہ دینارا ففیہ الخمس، اگر اس کی قیمت دینار تک پہنچ جائے تو ان میں خمس ہے۔ وسائل الشیعہ باب 3 ابواب ما یجب فیہ الخمس، حدیث 5۔ تو اس روایت میں اشکال یہ ہے کہ جناب بزنتی صاحب تو وہ جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، لیکن اس روایت کو اس نے محمد بن علی بن ابی عبداللہ سے روایت کیا ہے، وہ ضعیف یا مجہول الحال ہے، اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، تو اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ معتبر جو صحیح بزنتی تھی اس کے بھی مخالف ہے، تو جب یہ اس کے مخالف ہے تو پھر اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ اب جناب علی یہ ابو صلاح حلبی کے نظریے میں اشکال پیش ہو گیا، اور جناب شیخ طوسی یا ان کے ساتھ جو قدماء تھے جو کہتے تھے کہ نصاب شرط ہی نہیں ہوتا، تو ان کا نظریہ بھی کیا ہو گیا، قابل غور ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ معدنیات میں 20 دینار سونے کے سکے تو شرط ہیں، آیا چاندی کے 200 درہم بھی کافی ہیں؟ تو مصنف صاحب تو اپنی البیان میں فرماتے تھے کافی ہیں، یقین کیا ہوا تھا جناب شہید اول نے، لیکن روایت اس پر دلالت نہیں کرتی، چونکہ صحیح بزنتی جو اس معدنیات کے بارے میں موجود ہے اس میں ہے حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکوٰۃ 20 دینارا، یعنی 20 سونے کے سکے جو ہے نا جی اس میں شرط بیان کیے گئے، چاندی کے جو درہم ہیں ان کو معیار قرار نہیں دیا گیا۔